بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دن شہر بغداد کی جامع مسجد میں وعظ ہو رہا تھا۔ ایک خوشحال خوش پوشاک جوان اپنے دوستوں کے ساتھ آیا اور آپ کا وعظ سننے لگا۔ دوران وعظ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حیرت ہے کہ کمزور کیسے قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جوان کا رنگ فق ہو گیا اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن جب سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام پر تشریف فرما ہوئے، جوان پھر آیا، سلام کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور عرض کیا، کل میں نے آپ سے یہ جملہ سنا، حیرت ہے کہ کمزور کیسے قوی کی نافرمانی کرتا ہے، ذرا اس کا مطلب مجھے بتائیں۔ آپ نے فرمایا، مولا سے زیادہ قوی کوئی نہیں اور بندے سے کمزور کوئی نہیں، پھر بھی بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان چلا گیا۔ دوسرے دن پھر حاضر ہوا۔ اب اس کے جسم پر صرف 2 سفید کپڑے تھے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ عرض کیا، خدا رسی کی رات سے مجھے باخبر فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا، اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو دن کو روزہ رکھو، رات کو نوافل میں مشغول رہو، اور اگر اللہ عز و جل کے طالب ہو تو ہر ماسوا کو ترک کر دو، اسے پالو گے، اور رہنے کے لیے مشتوں، ویرانوں و قبرستانوں کو اختیار کرو۔ یہ سن کر اس نے کہا، خدا کی قسم میں تو وہی راہ اختیار کروں گا جو سب سے مشکل اور دشوار ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ روز بعد میرے پاس کچھ لڑکے آئے اور انہوں نے پوچھا، احمد یزید کاتب کا کیا پتہ ہے؟ شیخ نے فرمایا، میں تو اس نام کے آدمی کو نہیں جانتا، البتہ ایسی عادت و صورت کا ایک آدمی یہاں آیا تھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں دریافت کی، پھر چلا گیا، مجھے معلوم نہیں ہے وہ کہاں ہے۔ انہوں نے شیخ کو قسم دی کہ جب وہ شخص آپ کے پاس آئے تو ہمیں خبر کرا دے۔ پھر اس نوجوان کا سال بھر تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ شیخ نے اندر آنے کی اجازت دی تو وہی نوجوان اندر آیا۔ اس نے شیخ کی پیشانی چوم کر کہا، یا شیخ، آپ نے جس طرح مجھے دنیا کی غلامی سے آزاد فرمایا ہے، اسی طرح اللہ آپ کو آتش دوزخ سے آزاد کرے۔ شیخ نے نوجوان کے آنے پر ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ اس کے گھر جا کر خبر کر دے۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت بچوں کو لیے ہوئے آن پہنچی۔ اس کا ایک بچہ زیوروں اور کپڑوں سے آراستہ تھا، جسے عورت نے شوہر کی گود میں ڈال دیا اور کہا، آپ نے تو اپنے جیتے جی مجھے بیوہ بنا دیا اور بچوں کو داغے یتیمی دے دیا۔ نوجوان نے شیخ سری کی طرف مخاطب ہو کر کہا، آپ نے یہ کیا کیا کہ انہیں خبر کر دی؟ پھر بیوی بچوں سے کہا، بخدا تم لوگ مجھے دل سے محبوب اور پیارے ہو، میری اولاد مجھے مخلوقات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، مگر کیا کروں؟ انہوں نے شیخ سری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہو تو ماسوائے اللہ سے قطع تعلق کر دو۔ پھر بچہ کے زیور اتار دیا اور بیوی سے کہا، یہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو اور میرے کمبل کا ایک ٹکڑا اس کو پہنا دو۔ بیوی نے کہا، واللہ میں اپنے بچے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، اور بچے کو چھین لیا۔ بیوی کو کشیدہ دیکھ کر نوجوان کھڑا ہو گیا اور بولا، آج شب تو نے مجھے اپنے رب کی یاد سے بھی غافل کر دیا، اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس کے گھر والے سب لوگ رونے لگے۔ اس کی بیوی نے جاتے جاتے پھر شیخ سری سے عرض کی کہ اب اگر وہ پھر آئے تو مجھے ضرور خبر فرمائیں۔ شیخ نے انشاءاللہ فرمایا۔ بعد ازاں ایک عرصہ گزر گیا مگر اس نوجوان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ایک روز ایک بوڑھی خاتون شیخ سری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پیغام دیا کہ مقام شونیزیہ میں ایک لڑکا آپ کو یاد کر رہا تھا۔ شیخ شونیزیہ گئے تو وہی احمد یزید کاتب زمین پر پڑا تھا، سر کے نیچے ایک اینٹ رکھی تھی۔ شیخ کا سلام سن کر آنکھیں کھولی اور بولا، شیخ کیا حال ہے؟ کیا خیال ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور میں غلطیاں معاف ہو جائیں گی؟ شیخ سری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ معاف فرمائے گا۔ نوجوان نے کہا، میں تو گناہوں میں غرق ہوں۔ شیخ سری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ غرق ہونے والوں اور ڈوبتوں کو بچا لیتا ہے۔ نوجوان نے کہا، میں نے بہت ظلم کیا ہے اور مجھ پر لوگوں کا بہت حق ہے۔ شیخ سری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے توبہ کر لی بروز حشر اسے اور اس کے حقداروں کو بلایا جائے گا اور انہیں یہ حکم ہوگا کہ تم انہیں معاف کر دو اور اس کی جانب سے اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا۔ نوجوان نے کہا، میرے پاس گٹلیوں کی فروخت کے چند درہم ہیں، میں مر جاؤں تو اسی سے کفن اور ضرورت کی چیزیں خریدیے گا، میرے اہل خانہ کو نہ بتائیے گا، ورنہ وہ حرام کمائی کے کفن سے میرا یہ کفن تبدیل کر دیں گے۔ شیخ سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کی آنکھیں کھولی رہیں۔ اس کے بعد اس نے پڑھا، لمثلی ھذا یعنی کہ ترجمہ ہے، عمل کرنے والوں کے ایسے ہی اجر کے لیے
عمل کرنا چاہیے، اور وہ انتقال کر گیا۔ شیخ سری رحمۃ اللہ علیہ کفن خریدنے کے لیے بازار گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ لوگ بے تحاشا اسی جانب چلے آ رہے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ ایک ولی اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اس کی نماز جنازہ کے لیے دوڑے جا رہے ہیں۔ اس طرح ہم لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے اہل خانہ اس کی خبر گیری کرنے آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ احمد یزید کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب سنا تو رونے پیٹنے لگی۔ اس کی قبر کا پتہ دریافت کیا۔ عورت نے 2 گواہوں کی موجودگی میں سب باندیوں کو آزاد کر دیا، ساری زمینیں جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی، مال و دولت خیرات کر دی، اور عمر بھر کے لیے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھ رہی۔ بالآخر وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔